الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حضرات، سورت کا نام حامیم شورا ہے۔ حوامیم میں سے تیسرا نمبر حامیم ہے۔ حامیم الشورا مکی صورت ہے، مصحفی نمبر اس کا 42 ہے، نزولی نمبر 62۔ پچھلی دو حوامیم میں حق کی دعوت اور اس کی مخالفت، دعوت کا اسلوب، مخالفت کا اسلوب دونوں بیان ہیں۔ اس صورت میں ہے کہ اس دعوت کی حقیقت کیا ہے، اس حق کی جو دعوت ہے اس کی بنیاد اور ماخذ کیا چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دعوت ہوگی اس کا ماخذ کیا ہوگا اور بنیاد کیا ہوگی۔ پچھلی صورت میں قرآن کریم سے اعراض پر زجر کا ذکر تھا۔ اس صورت میں قرآن کریم کے ذریعے اپنے اختلافات حل کرنے کا ذکر۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ پچھلی صورت میں دعوت اللہ کا ذکر تھا، اس صورت میں دعوت دینے والوں کی ذمہ داریوں کا ذکر۔ صورت کے شروع میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، آخر میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ موضوع صورت کا ہے کہ دعوت کی حقیقت کیا ہے، یا یوں کہو کہ اس دعوت کی بنیاد کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر 3 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون آیت نمبر 1 سے 35 تک کی، 1 سے 35، اور اس میں یہ بیان ہے کہ حق کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت۔ دوسرا مضمون ہے 36 سے 50 تک، حق کی دعوت ایمان اور عمل کی دعوت۔ تیسرا ہوگا 51 سے سورت کے اختتام تک کہ حق کی دعوت وحی کی دعوت۔ تو 3 بنیادیں آ گئی، حق کی دعوت، انبیاء کی دعوت، حق کی دعوت، ایمان اور عمل کی دعوت، حق کی دعوت، وحی کی دعوت۔ پہلے 3 مضامین۔ پہلا مضمون ہے حق کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت۔ اب آپ دیکھو کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز۔ ایسے ہی اللہ آپ کو بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے وحی کی ہے۔ اللہ نے وحی کی، اللہ کا تعارف، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ تو دعوت کی حقیقت جو اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو وحی، آپ سے پہلے سب کو یہ وحی۔ اس کے مقابلے میں جو ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء اللہ حفیظ علیم وما انت علیہم بوکیل۔ یعنی جو لوگ اللہ کے سوا اور اپنے مالک مددگار بناتے ہیں، اللہ ان کے نگران ہے، آپ نہیں ذمہ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دیں۔ اب دیکھو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قرآن، یہ وہی بات، اسی طرح ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں قرآن، جیسے پہلے وحی کی دوسرے انبیاء کو۔ تو یہ اس دعوت کا تسلسل ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ جل جلالہ اس دعوت کو دیتے ہیں، سمجھ گئے نا، لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک امت واحدہ متفقہ علی التوحید بنا لیتا۔ کیسے بنا لیتا؟ زبردستی۔ میں نے اس کا حوالہ آپ کو دیا تھا، زبردستی کا ماخذ کہاں پر ہے؟ سورۃ الشعراء کی آیت، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ۔ تو یہ دعوت ہے، ام اتخذوا من دونی اولیاء فاللہ هو الولی ویحیی الموت وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ۔ اختلاف جب ہوگا تو اس کا اختلاف ہوگا اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ کذالک یوحی، کذالک اوحینا، فالحکمہ الی اللہ، سب بیان وحی کا ہے۔
سمجھ میں گیا؟ آگے اللہ کی صفات ہے، فاطر السماوات والارض لہو مقالید السماوات والارض، اور آگے دیکھو اور صراحتاً بیان مضمون پہلا کیا تھا کہ جو یہ حق کی دعوت ہے یہ تمام انبیاء کی دعوت. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. سمجھ گئے نا؟ تو تمام انبیاء کی دعوت یہ ہوتی ہے جو یہ قرآن کی دعوت ہے، اس لیے یہ پرانی دعوت ہے. اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ لوگوں نے اپنی طرف سے کہا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. اگر لوگوں نے اس میں تفرقہ پیدا کیا ہے تو یہ بغض و حسد کینے کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے یہی بات ہے. اس لیے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ، آپ اسی بات کی طرف دعوت دیجئے، استقامت اختیار کیجئے، اور اس دعوت کے مقابلے میں جتنی باتیں وہ سب احوا ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ. جو لوگ اس کے مقابلے میں حجت بازی کرتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اس دعوت کو قبول کر لینے کے بعد پھر بھی بعض لوگ حجت بازیاں کر رہے ہیں تو حجتہم داحضۃ، ان کی حجت باطل ہے اور ان کے لیے غضب عذاب شدید. اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارا حق کے ساتھ اور اس کے ساتھ میزان بھی اتارا. سمجھ میں کہ میزان یعنی اس میزان کیا ہے؟ انصاف کی بات، حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے اتارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور اس میں خاص طور سے انصاف اور عدل کے حکم کو نازل کیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب بھی اتارا، میزان بھی، میزان سے مراد عدل کا حکم. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آگے اللہ کی صفات ہے. دیکھو اللہ لطیف، قیامت کا ذکر ہے وما یدریک لعل الساعة قریب. لوگ اس کو جلدی مانگتے ہیں، ایمان والے اس قیامت کے بارے میں ڈرتے ہیں، ان کو خوف آخرت، فکر آخرت ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. سمجھ میں کہ اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ کی صفات. دیکھو اہل ایمان آخرت کے بارے میں اس طرح مذاق نہیں اڑاتے کہ کب آئے گا جیسے دوسرے لوگ مذاق. ان کو تو آخرت کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہاں حساب ہوگا. اس لیے اہل ایمان جو عمل کرتے ہیں وہ آخرت کی نیت کرتے ہیں. دیکھو من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. پھر بیان آ گیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. ایک وہ دین ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمام انبیاء کو اللہ نے وہ دین بتایا اور لوگوں نے اپنے لیے کوئی دین بنایا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. دیکھو یہ حقیقت ہے. ایک طرف جو قرآن کی دعوت ہے یہ تو تسلسل سے تمام انبیاء کی دعوت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے یہ شرکاء نے اپنے لیے اپنی طرف سے مقرر کی. شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. سمجھ میں بات آ گئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، انبیاء کرام اس کو لے کر کے آئے ہیں. ایک اس کے مقابلے میں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، جو ظالم لوگ ہیں وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح والے وہ فی روضات الجنات، جنت کے باغیچوں کے اندر ہوں. یہ ہے بڑی کامیابی. سمجھ میں بات آتی ہے حضرات؟ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ جو دعوت ہے یہ اللہ کی طرف سے تمام انبیاء اس کو لائیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس سے پہلے بھی بعض انبیاء کا ذکر اس میں ہے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
اللہ ایمان اور عمل صالح والے بندوں کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پیغمبر جب یہ دعوت لے کر آتے ہیں تو بے لوث ہو، اس پر کوئی لوگوں سے مطلب ان کا نہیں ہوتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو نیکی کرے ہم اس کا اجر زیادہ کریں گے۔ دیکھو پھر بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کر کے لائے، ہم یقولون افترا اللہ کذبا، اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، آپ کچھ بھی نہ کہہ سکتے، یعنی اللہ کے بارے میں تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ حق کو ثابت کرتے ہیں، باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ صحیح ہے حضرات؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ایمان والوں سے ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں، مزید ان کو اجر دیتے ہیں۔ اللہ کی دیکھو قدرت ہے، اللہ اپنے رزق کو بندوں کے لیے پھیلا دے، زیادہ کر دے تو لوگ سرکش بن جائیں گے، لیکن اللہ ایک خاص مقدار میں اپنا جو رزق ہے وہ نازل کرتا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ کی قدرت دیکھو، صفات، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اتارتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی آسمان اور زمین کی تخلیق ہے۔ انسانوں کو ان کے عمل کا کچھ نتیجہ پہنچتا ہے اور زیادہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ بھی ہیں، الجوار فی البحر کالاعلام، دریاؤں کے اندر جو پہاڑ جیسے جہاز چلتے ہیں، ہواؤں کو اللہ چلاتے ہیں، اللہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور ان کے عمل کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ختم، یہ بات ختم ہو گئی۔ خلاصہ کلام کیا نکلا حضرات؟ کہ یہ جو دعوت ہے اس میں آپ نے دیکھا بار بار یہ بات آئے گئی کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے انبیاء کو، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اسی طرح وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ۔ یہ تمام آیات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو دعوت حق کی دعوت ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ انبیاء کی دعوت۔ اب دوسری بات سن لو کہ حق کی جو دعوت ہے یہ ایمان اور عمل کی دعوت ہے۔ اب آپ لے نشانیاں دیکھو، جو دنیا کی زندگی ہے وہ سامان ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ خیر اور باقی، سمجھ گئے نا؟ دیکھو ایک دنیا ہے، یہ تو ایسا سمجھو جیسے متاع ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے باقی بھی۔ لیکن یہ آخرت کی زندگی کن کے لیے؟ دیکھو اہل حق کی نشانیاں دیکھو، الذین آمنوا ایک، وعلی ربہم یتوکلون دو، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش تین، وَإِذَا مَا غَضِبُوا یغفرون چار، والذین استجابوا لربہم پانچ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ چھ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آٹھ، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ نو۔ کیا معنی؟ یعنی اگر ان کے اوپر ظلم ہو جائے تو بدلہ لیتے۔ اب یہاں پر پہلا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں؟ اور یہاں کے بدلہ لیتے ہیں۔ آگے دیکھو وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ معافی بھی ہے، بدلہ لینا بھی ہے، تو یہ کیا شکل ہے؟ اس لیے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اگر کسی آدمی پر ظلم ہونے کے بعد وہ بدلہ لے لے فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں، گناہ ان پر ہے کہ جو ظلم کرے، ناجائز زیادتی کرے۔ حضرات یہاں توجہ سے سمجھ لو، یہاں آگے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ عزم الامور میں سے، یہاں جواب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کی صفات میں بدلہ لینا بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے۔ معاف کرنا عزیمت ہے، بدلہ لینا رخصت ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ کس میں سے؟ یہ عزیمت، اور بدلہ لینا یہ کیا ہو گیا؟ تو دونوں کی جات۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدلہ لینا ہے یا معاف کرنا ہے، یہ جگہ کو دیکھیں گے۔
اگر کہیں پر معاف کرنے کا اچھا فائدہ نکلے گا مفاد عام کے اندر تو معاف کر دیں. ایک آدمی نے غلطی کر لی، آپ نے معاف کر دیا، چلو اس آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، تو وہ اپنے ظلم سے باز آ گیا. اور بعض لوگ ہیں وہ ان کی طبیعت میں کمینہ پن ہوتا ہے، آپ ان کو معاف کر دو تو اور جری ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کو تنگ کیا، ظلم کیا، سامنے والا چپ گزر گیا، اس نے کہا اچھا یہ بھی دنیا میں ایک کام ہے، چلو یہ شغل کرو، تو دوسرے کو تنگ کیا، اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تو اس کی جرأت اور بڑھ گئی. اب ایسے لوگوں کو جو کہ شرافت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور مزید بگڑتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ان کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی اور کو تنگ نہ کرے. سمجھ میں بات آ گئی؟ اس لیے ایمان والوں کا غصہ، ایمان والوں کا معاف کرنا، یہ سب کی اپنی اپنی جگہیں ہیں. اللہ جل جلالہ کی رضا اور مخلوق کا فائدہ، اگر معاف کرنے میں تو معاف کر دیں گے، بدلہ لینے میں تو بدلہ لے لیں. سمجھ میں؟ یہ اہل ایمان کی صفات ہو گئی. حضرات کتنی صفات ہو گئی؟ 9 صفات یہاں پر بیان ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھو اہل باطل ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. یہ ظالم لوگوں کا بیان ہے. ظالم کون ہے؟ جو حق کے مخالف ہے وہ ظالم ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. پھر یہ تمنا کریں گے کہ کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. ذلیل ہو جائیں گے. وقال الذين آمنوا ان الخاسرین الذين خسروا. دیکھو مخالفین حق کو کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے؟ ترى الظالمین 1، خاشعین من الذل 2، خاسرین الذين خسروا انفسهم 3. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. مخالفین وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ. نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار جو ان کی مدد کرے اللہ کے مقابلے میں. اس لیے آگے پھر دعوت ہے استجیبوا لربکم. اس دن سے پہلے پہلے رب کے حکم کو مانو. ایمان والوں کی صفات ہے الذین استجابوا لربہم. یہاں امر ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یأتیہم اللہ مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. دیکھو ایک ہے استجابت اور ایک ہے اعراض. استجابت صفت کس کا ہے؟ اہل ایمان کا ہے. اعراض صفت کس کا ہے؟ اہل باطل کا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اپنے منصب کو سمجھو. حضرات منوانا ہمارے ذمے پر نہیں ہے، سمجھانا ہمارے ذمے. فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر لوگ اعراض کریں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں کہ کیوں نہیں منوایا، اس نے کیوں نہیں مانا. یہ نہیں سمجھ میں بات آ گئی. اللہ جل جلالہ کی صفات کا ذکر ہے. للہ ملک السماوات والارض. آسمان و زمین میں حکومت اللہ کی، خلق اللہ کی. اور جو مذکر و مؤنث یا اولاد کا دینا نہ دینا، یا مذکر دینا یا مؤنث، یا سب اللہ جل جلالہ کی قدرت اور اللہ کا اختیار ہے. حضرات کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. سورۃ الشورى میں یہ جو دعوت ہے حق کی دعوت، یہ کس کی دعوت ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت. اس پر آیات آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب آپ ایک دعویٰ کریں اس پر دلیل. کذالک یحیی الیک کذالک اوحینا الیک قرآن وما اختلفتم فیہ شیء فحکمہ الی اللہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین. سب بیان ہے کہ انبیاء کی دعوت تھی. دوسری دعوت تھی ایمان کی دعوت تھی. ایمان کی دعوت کیا تھی؟ کہ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. ایمان اور عمل صالح کی ایک فہرست. تو جب آدمی قرآن کی دعوت مانے گا تو وہ صرف باطنی نہیں رہے گا، اس کا ایک عمل بنے گا. اس کی زندگی میں یہ اعمال آئیں گے. ہر درخت اپنے میوے سے پہچانا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس نے قبول کیا ان میں کیا تبدیلی آئیں؟ ان میں یہ تبدیلی آئیں کہ وہ یہ جو صفات آپ کے سامنے. سمجھ گئے نا؟
قرآنی صفات کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ میں ابھی کتنا قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں اور کتنا قریب ہوں۔ اور یہ بات آپ کے سامنے بار بار ہے حضرات، میں یہ بات کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہمیشہ قرآن کو پڑھو تو پہلے نیت استفادے کی کرو پھر افادے کی کرو۔ ہم لوگ پہلے سے افادے کی نیت کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کروں گا، تو بیان کرنا تو پہلے خود تو پیدا اٹھا، پہلے استفادے کی نیت کرو۔ حضرات تیسرا مضمون ہے کہ حق کی دعوت کس کی دعوت ہے؟ وحی کی دعوت۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ ہر بشر سے بات نہیں کرتے، اور جن سے بات کرتے ہیں وحی کی شکل میں، تو وحی کی صورتیں دیکھو، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ سنو، اللہ جل جلالہ جب اپنے کسی بندے پر وحی بھیجتے ہیں تو یا بتوسط ملک ہوتا ہے یا بلا توسط ملک ہوتا ہے، یا بیچ میں فرشتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ بیچ میں فرشتہ ہو تو او یرسل رسولا، کہ فرشتہ آ جائے۔ پھر فرشتہ جب آتا ہے تو یا اپنی اصلی شکل میں آتا ہے یا انسانی شکل میں آتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، انسانی شکل میں کبھی حضرت دحیہ کی شکل میں آئے، حدیث جبریل میں ایک آدمی کی شکل میں آئے۔ او یرسل رسولا، کہ فرشتہ آئے واسطہ بنے وحی میں، اور بغیر واسطہ کے جب ملائکہ واسطہ نہ ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا اللہ جل جلالہ سے بات ہو من وراء حجاب، اور یا وحیاً اللہ اس وحی کو دل کے اندر ڈالے جس کو نفس فی الروع کہا جاتا۔ سمجھ گئے نا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، بخاری بد الوحی کے اندر بھی اور جگہوں بھی ہے، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی یہ وحی آتی ہے 1 گھنٹی کی شکل میں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں گیا؟ وہ زیادہ اشد ہوتا ہے۔ اور کبھی فرشتہ آتا ہے، یتمثل لی الملک بشرا، یہ سب صورتیں۔ تو بشر سے اللہ کلام کرتے ہیں بصورت وحی، نفس فی الروح، او من وراء حجاب، یا کلام، او یرسل رسول، یا بتوسط ملائکہ، پھر اللہ وحی کرتے ہیں۔ لہذا جو قرآن کی دعوت ہے وہ کس کی دعوت ہے؟ وحی کی دعوت۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جیسے اللہ نے وحی اور انبیاء پر، اسی طرح وحی آپ کو بھیجیے، اور یہ وحی روح ہے ہمارے حکم۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جیسے وہ روح اللہ کا امر، یہ والی وحی بھی اللہ کا امر۔ سمجھ گئے نا؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ دیکھو حضرات، یہ بہت اہم بات ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایک انقلاب کی دعوت لے کر اور لوگوں کی اصلاح کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اور دنیا ان کو ایک عظیم انسان کے طور پر دیکھتی ہے۔ وہ لیڈر ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا کے لیڈروں میں اور انبیاء میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لیڈر لوگ پہلے سے اپنی لیڈری کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے لیے میدان بناتے ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم کو مانو، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ انبیاء کرام کو نہیں معلوم، اس لیے انبیاء پر جب پہلی وحی آتی ہے ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، اور جب ان کے قریب گئے تو وہ تو آگ لے کر قریب جا رہے تھے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حراء میں جاتے تھے پہلی وحی آپ کو تو کوئی اندازہ نہیں۔ یہ فرق ہوتا، انبیاء کرام پہلے سے اس نبوت کے امیدوار نہیں ہوتے، اس لیے نبوت کسبی نہیں ہوتی کہ آپ کسب کرو ایک زمانے تک کسب کرو، محنت کرو، پھر اس کے بعد آپ کو نبوت ملے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ وحی ہوتا ہے، اللہ کی وسع عمر ہوتی ہے اور وحی آ جاتی۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بات ختم۔ تو حضرات یہ بات پوری ہو گئی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ نور ہے جو اللہ نصیب کرتے ہیں، اور پھر پیغمبر صراط مستقیم کا داعی ہوتا ہے۔ یہ بات ختم۔ حضرات سورۃ الشورى میں کتنے مضامین ہو گئے؟ 3 مضامین ہو گئے کہ یہ جو دعوت ہے قرآن کی، یہ دعوت کس کی ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت۔
نمبر 2 قرآن کی جو دعوت ہے یہ ایمان اور عمل کی دعوت ہے. نمبر 3 قرآن کی دعوت ہے یہ وحی کی دعوت ہے. آگے سورۃ الزخرف. سورۃ الزخرف کا نام حامیم زخرف ہے، مکی صورت ہے، مصحفی نمبر 43، نزولی 63 ہے. پچھلی صورت میں دعوت حق کی حقیقت کا ذکر، یعنی حق کی جو دعوت ہے اس کی حقیقت کیا، 3 باتیں آپ نے سنی. اب صورت میں باطل کی حقیقت، یعنی باطل کس بنیاد پہ کھڑے. اگر اہل ایمان اہل حق اس بنیاد پر ہے کہ انبیاء کی دعوت ہے، اس بنیاد پر ہے کہ ایمان اور عمل کی دعوت، اس بنیاد پر وقی ہوا ہے، تو وہ لوگ کس بنیاد پہ کھڑے. ابھی آپ کے سامنے آتا ہے. پچھلی صورت میں اللہ کی شریعت اور انسانوں کی خود ساختہ شریعت کا تقابل تھا یا نہیں تھا حضرات؟ شرع لکم من الدین، یہ اللہ کا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، خود ساختہ. 2 کا خود ساختہ تھا. اس صورت میں تکوینی حاکمیت کی تشریح حاکمیت کو بھی اللہ کے لیے ثابت کیا ہے. سمجھ میں گیا؟ تکوینی حاکمیت، وہاں تو ذکر تھا کس کا، تشریعی نا، یہاں اس کا بھی ذکر ہے. دونوں طرح حاکمیت اللہ کی ہے. پچھلی صورت میں قرآن کریم کے بارے میں ذکر تھا، اس صورت میں بھی ذکر ہے. صورت کے شروع میں بھی لوگوں کے عناد کا ذکر، آخر میں بھی ذکر ہے. حضرات توجہ سے، یہاں پہلی بات یہ دعوت باطل کے حوالے، یہ تعبیرات کا فرق ہے. وہاں تھا کہ دعوت حق کی حقیقت، آپ یہاں اس کو عنوان بنا سکتے ہو دعوت باطل کی حقیقت، یا یوں کہہ سکتے ہو حق کی دعوت کی بنیاد، دعوت حق کی بنیاد، یا کہو دعوت باطل کی بنیاد. یوں بھی کہہ سکتے ہو دعوت حق کا ماخذ، یا کہہ سکتے ہو دعوت باطل کا ماخذ. سمجھ میں بات ہے؟ شروع میں ایک مقدمہ ہے 14 آیات کے اندر جس میں حق کی دعوت کی ضرورت سے انکار ہے. کوئی لوگ کہے کہ ہمیں نہیں ضرورت، سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد حضرات یہاں پر 5 حوالے دیے گئے ہیں، 5 مآخذ بیان کیے گئے، 5 بنیادیں بیان کی گئیں جس کی بنیاد پر باطل اپنی اس دعوت پہ کھڑا. آیت نمبر 15 تا 20، 5 آیات کے اندر 6 آیات میں یہ ہے مشیت خداوندی کا حوالہ، آپ کے سامنے آئے گا. کافر کہیں گے اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ شرک کریں، لو شاء اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. اس کے بعد دوسرا حوالہ ہوگا اپنے آبا کا، ہم نے اپنے آبا کو اس پر پایا. تیسرا حوالہ ہوگا 21 تا 30، تیسرا حوالہ ہوگا مادیت کا، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، آپ کے پاس کیا ہے، اب تو خالی ہاتھ ہے. سمجھ گئے؟ یہ آیت نمبر 31 سے 56 تک. چوتھا مضمون میں حضرت عیسیٰ کا حوالہ ہو جائے. کہتے ہیں آپ ہمارے شرک کو اگر غلط بتاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو بھی تو لوگوں نے خدا مانا، پھر حضرت عیسیٰ کو بھی غلط کہو. نمبر 5 یہ ہوگا کہ شفاعت کا حوالہ ہو، کہ ہم اپنے باطل خداؤں کو جو مانتے ہیں اس لیے کہ ان کی شفاعت ہم کو فائدہ دے گی. تو یہ چند ایسی بنیادیں تھیں جن بنیادوں پر یہ اپنی اس بات کو ٹھیک سمجھتے تھے. اب وہ باتیں آتی. حضرات پہلی بات ہے کہ حق کی دعوت کی ضرورت سے انکار. لوگ انکار کریں کہ ہم کو نہیں چاہیے. افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تم سے اس قرآن اور اس نصیحت کو ہٹا لیں گے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنا. ادھر توجہ حضرات، کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے حق کی دعوت، بند کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اس کہنے پر کہ ہمیں نہیں چاہیے ہم حق کی دعوت کا سلسلہ نہیں روکتے. کتنے انبیاء آئے، ہر نبی کو کہا گیا کہ بند کرو اپنی دعوت، ہم کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند نہیں کیا. تو داعیوں کو، حق کی محنت کرنے والوں کو یہ بھی سننے کو پڑتا کہ ہمیں تو آپ کی بات نہیں سنے، ہمیں تو ضرورت نہیں. تو کیا داعی حق جو ہے وہ خاموش بیٹھ جائے؟ وہ کہے جب نہیں چاہیے بس چپ؟ یہ سلسلہ چلتا رہا. اس سلسلے کو اگر رکنا ہوتا تو ہر نبی کے ساتھ جو لوگوں کا سلوک ہوا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا، لیکن پھر اللہ نے انبیاء بھی. سمجھ گئے نا؟ اس لیے کتنے پیغمبر آئے ہیں اور اتنے خطرناک لوگ جو بڑے طاقتور لوگ تھے وہ کیا ہوئے؟ پھر ہلاک ہوئے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ كَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پہلے لوگوں کے حالات گزر چکے ہیں
بڑے بڑے طاقتور ہلاک ہو چکے. یہ مقابلہ کشمکش رہتی ہے لیکن حق کا سلسلہ، دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ سب اللہ کی صفات آگے بیان. حضرات دوسرے حوالے کی طرف آ جاؤ. لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ ہماری جو دعوت ہے یہ اللہ کی مرضی سے. جعلوا لہ من عبادی جزء، اللہ کے لیے مخلوق میں انہوں نے جز بنا لیے، اور بنات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا لیا، ملائکہ کو اللہ کی بنات بنا لی. سمجھ میں آ گیا؟ وقالوا، اور کہنے لگے، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے. اب یہ اٹکل کی بات، اس کا جواب آپ کے سامنے گزر چکا ہے سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونہ من شیء. اللہ کی مشیت کا وہاں گزر چکا تھا کہ اللہ کی مشیت دو قسم پر ہے: تشریعی، یعنی اللہ کو کیا پسند اور کیا ناپسند، جس کو رضا کہتے ہیں، اور تکوینی مشیت کہ اللہ کس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو اگر مشیت تشریعی کہو تو اللہ نے پیغمبر بھیج کر کے بتا دی، اور اگر مشیت سے مراد تکوینی ہے کہ اللہ تم سے یہ شرک کی صلاحیت ہی چھین لے، تو ایسا جبر زبردستی اللہ کرتے ہیں. سمجھ میں بات؟ کا جواب گزر چکا. حضرات تیسرا حوالہ ہے اپنے آبا کا. کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے؟ نہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. بس ہم اپنے آبا کے نقش قدم پر، ہم نے اپنے آبا کو ایسا پایا. انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. فرمایا اگر میں زیادہ ہدایت کی بات تمہارے پاس لاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پھر بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلو گے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. انا بما ارسلتم بہ کافرون فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. حضرت آبا کی تقلید کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان آبا کو صاف کہہ دیے، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون. اس لیے جب وہ غلطی پر ہوں گے، گمراہی پر ہوں گے، وہاں اپنے آبا کے طریقے پر نہیں چلنا. یہ تو اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے. بل متعت ہؤلاء وآباءہم، میں نے یہاں تک کہ حق آیا اور رسول مبین آیا. لہٰذا آبا کا حوالہ ہر جگہ ٹھیک نہیں. حضرات کتنے حوالے ہو گئے؟ 3 حوالے. نمبر 1 حوالہ کس کا؟ نہ پہلا تو ہو گیا انکار، اس کے بعد مشیت خداوندی، اور تیسرا ہو گیا آبا کا. دوسرا حوالہ. تیسرا حوالہ ہے کہ مادیت کا حوالہ. کیا مطلب؟ سنو حضرات، ہر دور کے اندر انبیاء کی جو مالی پوزیشن ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اہل حق مالی حوالے سے، وسائل کے حوالے سے باطل سے کمزور ہوتی. یہ تاریخ. باطل اپنی مادیت کی بنیاد پر اپنے شان و شوکت، شو شاہ، سامان، چمک دمک، اس کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کرتا ہے. حق کے پاس یہ سامان نہیں ہوتا. حق کے پاس جو پیغام ہے وہ اس کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اس بات کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات آج کے زمانے میں آپ لوگ اس کو دیکھو، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر پیغمبر بننا تھا بھی تو کسی عظیم مالدار آدمی کو بننا تھا. لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. کسی 2 بستیاں مکہ مکرمہ اور طائف کے کسی عظیم مالدار آدمی پر کیوں نہیں تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال تو اللہ کے پاس کا کوئی اتنا حیثیت نہیں ہے. اگر ایک بات نہ ہوتی اللہ ان کافروں کو اتنا مال دیتا سونا چاندی کا کہ ان کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کے چھت، یہ سب سونے چاندی کے ہوتے. بس کافر ہو گیا اور دنیا کی بھرمار ہو گئی. اللہ اتنا دے دیتا. لیکن پھر لوگ کچے دماغ والے، کم فہم والے، وہ سمجھتے کہ یہ کفر میں فائدہ ہے، کافر ہو جائے.
اس لیے اللہ نے یہ دنیا کافروں کو بھی پوری نہیں دی، ورنہ اس دنیا کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال زیادہ ہے تو سمجھو ٹھیک، سمجھ مت. اس لیے دیکھو وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ. ان کے گھروں کے چھت، ان کی سیڑھیاں یہ ہوتے ہیں سونے کی. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا دروازے، وَسُرُرًا تخت، وَزُخْرُفًا سونے کے اور چاندی کی. من فضة وزخرفًا سونے اور چاندی. لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو نظام زندگی میں. لہٰذا یہ کہنا کہ فلانے کے پاس مال زیادہ ہوگا تو وہ حق پر ہوگا، مال کم ہے تو نہیں ہے، یہ بات نہیں. سمجھ میں کہ شیاطین وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، حق سے اعراض کرنے والوں پر شیاطین کا تسلط ہوتا ہے اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی بات کا ذکر ہے، وہ ان کو روک دیتے ہیں سیدھے راستے سے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر، برا ساتھی ہوگا. اس لیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ اسی کو مضبوطی سے پکڑیں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، آپ صراط مستقیم پر ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھو حضرات توجہ سے، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ باطل والے اپنے حق ہونے کے لیے دلیل کیا پیش کریں گے؟ مادیت. آبا کے حوالے تو گزر گئے. مشیت خداوندی، اپنے آبا، تیسرے نمبر مادیت. کیا معنی؟ ایسا خوبصورت شیشہ اور ایسے اسٹیج اور لوگ اور پروگرام اور دنیا میں اس کی شہرت. اب لوگ کہتے ہیں اچھا، سمجھ گئے نا، یہ غریب جیسا وہ ہے اور یہ کیا، اور یہ تو بہت بڑا ہے. اس بارے میں لوگ فیصلہ کریں. اب آج آپ دیکھو گے یہ جو ہمارا مدارس کا نظام ہے نا، مدارس کا نظام سارا وہ انبیاء کی محنت اور ان کی تعلیمات ہیں. لیکن آج مدارس کے اندر بھی مادیت کا ظہور. ہر مدرسہ دوسرے مدرسے پر اپنی برتری اور فوقیت کو ثابت کرتا ہے اپنی بلڈنگ سے، اپنے ساز و سامان سے. لوگوں کو اس سے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر کیسا ہم نے انداز اختیار کیا، ہم نے کس کس کو بلایا، کیسا اسٹیج تھا، کیسا اس کے اندر ہوا. یہ سب مادیت ہے. اگر مادیت کے ذریعے سے اپنی حقانیت کو ثابت کیا جائے تو یہ طریقہ باطل کا، یہ طریقہ حق کا نہیں. اس لیے زیادہ توجہ ہماری اس ساز و سامان پر نہیں ہونی چاہیے، ہماری توجہ اس محنت پر، اس پروگرام پر ہونی چاہیے جو اس کے اندر. سمجھ گئے نا؟ آپ تعلیم کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اس تعلیم اور تربیت میں کتنا امانت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اس پر زیادہ توجہ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے فرعون کے پاس. حضرت فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنے حقیقت سے جب ثابت کی ہے تو اپنے مصر کی حکومت کو پیش کی. دیکھو فرعون کیا کہتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے ایھا الساحر ونادى فرعون فی قومہ. فرعون نے اپنی قوم میں یہ تقریر کی الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی ام انا خیر من هذا الذی هو مہین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الذی هو مہین، ذلیل ہے العیاذ باللہ، ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. دیکھا کیوں نہیں موسیٰ کے پاس کنگن سونے کے، یا ملائکہ اس کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ پھر فرعون نے کیا کیا؟ فاستخف قومہ فاطاعوا، اپنے قوم کو بیوقوف بنا دی اور قوم نے اس کی بات مانی. یہ بات سمجھ میں آتی. تو حضرات تیسرا حوالہ کیا ہو گیا؟ مادیت کا. اب آ جاؤ چوتھے حوالے. جب یہ بات ہوتی نا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود اور الہ ماننا باطل ہے، تو لہٰذا تم نے جتنے خدا بنائے ہیں یہ باطل ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ماننا باطل ہے اور اس کی عبادت باطل ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی الہ مانا ہے، اور آپ تو اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرتے. یہ اعتراض ہو.
میں نے یہ بات کی تھی کہ حق کے پاس جو بات ہوگی ان کو دلائل کہا جائے گا، باطل کے پاس جو بات ہوگی ان دلائل نہیں کہا جائے، ان کو شبہات، یہ شبہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی تعریف کیوں آپ کی کتاب میں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی تعریف اگر ہے تو بطور الہ کے ہے یا بطور عبد مرسل کے؟ عبد مرسل کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے تو یہ تذکرہ ہمارے قرآن میں نہیں ہے کہ وہ ایک الہ ہے۔ الہ ہونا اللہ جل جلالہ کے سوا پوری کائنات میں کسی کا بھی الہ ہونا باطل، یہ ہمارا عقیدہ۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اگر ہماری کتاب شریعت قرآن کے اندر آیا بطور عبد مرسل کے آئے، دیکھو وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہنے لگے ہمارے الہ بہتر ہے یا حضرت عیسیٰ بہتر ہے؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اس صرف جھگڑا کرنے کے لیے بات پیش کر رہے ہیں۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، وہ تو ہم ایک عبد ہے جن پر ہم نے انعام کی اور مثلا لبنی اسرائیل بنا، سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر ہم چاہتے زمین کے اندر ملائکہ کو بنا لیتے، پھر ملائکہ، اگر ملائکہ زمین پر آباد ہوتے تو ان کے لیے پھر رسول بھی ملائکہ آتے، انسان ہے تو انسان آتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ دیکھا حضرات، یہ نزول عیسیٰ پر دلیل ہے، سمجھ میں؟ اسی آیت کے ذیل میں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بات لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا قیامت کے نزدیک یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ التسریع بما تواتر فی نزول المسیح، یہ حضرت انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کی کتاب، سمجھ گئے نا؟ تو تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر جو دلائل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایک یہ دلیل ہے اور ایک وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال سنو۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینات لے کر آئے۔ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میرا تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ اگر اختلاف کیا تو بعد کے لوگوں نے پیدا کی، وہ لوگ ذمہ دار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ذمہ دار ہے۔ ان گمراہیوں کا ذمہ دار بعد کے لوگ ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين۔ آخرت میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، آخری نتیجہ سب کے سامنے آئے گا۔ دیکھو بعض لوگ وہ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، یا عباد لا خوف علیکم اللہ جل جلالہ جو اہل حق ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کا انجام، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ، یہ پورا اہل جنت کا بیان ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی حضرات۔ سورۃ الزخرف بھی ختم، نہیں آخری باقی۔ کتنے حوالے آ گئے؟ جن لوگوں نے اپنے باطل کو ٹھیک بتانے ثابت کرنے کی کوشش کی، پہلا حوالہ دیا مشیت خداوندی کا، دوسرا حوالہ دیا اپنے آبا کا، تیسرا حوالہ دیا مادیت کا، چوتھا حوالہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ہے پانچ اور آخری شفاعت۔ یہ اصل بنیاد جو میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے کہ شرک دنیا میں کیسے پھیلا، یعنی لوگوں نے اللہ کو قیاس کیا بادشاہ پر، اور پھر جو بادشاہوں کے بارے میں تصورات ہیں وہ سب ثابت کر لیا اللہ کی، تو شرک پیدا ہو گیا، خود بخود پیدا ہو۔ جب بادشاہی کے تصورات ہوں گے اللہ کے بارے میں تو شرک تو پھیلے گا پھر دنیا کی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہمارا تصور بادشاہ ہونے کا نہیں، الہ ہونے کا۔ ہاں
ولا یملک الذین، دیکھو اللہ کا تعارف ہے، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ صرف بادشاہ نہیں، اللہ کون ہے؟ الہ ہے، اللہ الہ ہے، آسمانوں میں الہ ہے، زمین میں، وہو الحکیم وہو العلیم وتبارک الذی، برکت والا ہے جس کی حکومت آسمان زمین و مابین عنده علم الساعة والیہ ترجعون۔ باقی جن کو مانا جاتا ہے شفعاء، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ مالک نہیں کس چیز کے؟ شفاعت کے مالک نہیں، ہاں الا من شہد بالحق، جس نے گواہی حق کی دے دی، جس نے حق کی گواہی دے دی، مانا وہ توحید کا قائل ہے، توحید کا ایمان کا قائل ہے، وہ آدمی شفاعت کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں شفاعت کر سکتا، اور جس کے لیے کرے گا اس نے بھی حق کی گواہی دی، وہ مسلمان، اس لیے نہ کافر شفیع بن سکتا ہے اور نہ کافر کے لیے شفاعت، نہ شفیع بن سکتا ہے نہ مشفوع لہو بن سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گیا حضرات، یہ ختم ہو گیا۔ سورۃ الدخان، سورت کا نام سورۃ الدخان ہے، بالاجماع مکی سورت ہے، مصحفی نمبر 44، نزولی 64۔ پچھلی دو صورتوں میں حق کی دعوت، دعوت باطل کے حقیقتوں کا ذکر تھا، اس صورت میں مخالفت کا انجام ہوگا۔ حق کی دعوت کی جب مخالفت ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلی صورت کے اختتام پر کافروں کو انجام کی وعید سنائے گئی، اس صورت کے شروع میں ڈرانے کا ذکر ہے۔ پچھلی صورت میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی، اس صورت میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہو جائے گا۔ صورت کے شروع میں قرآن کا ذکر، اختتام میں بھی قرآن کا ذکر۔ حضرات در توجہ، سورۃ الدخان، مشہور سورۃ دخان، اس میں بیان ہے کہ حق کی مخالفت کا انجام کیا ہو۔ دو مضمون ہیں، حق کی دعوت، مخالفت انجام دنیا میں، آیت 1 تا 39، مخالفت کا انجام آخرت میں 40 تا ختم سے، بس دو مضمون ہیں صورت میں، یہ صورت مختصر ہے۔ حق کی دعوت کیا ہے حضرات؟ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ کے اندر، اس لیلہ مبارکہ، مبارک رات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ہر محکم کام کا ہماری طرف، رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن کریم انسانوں کے لیے بہت واضح بیان کرنے والا، مبارک رات کے اندر نازل ہوا، رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیلہ مبارکہ سے مراد، جمہور کی رائے میں اس سے مراد شب قدر ہے، اکثر مفسرین کی رائے اس سے مراد کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صراحتاً آیا، لیلہ مبارکہ کی تفسیر خود قرآن میں آ گئی۔ اور ایک تفسیر اس میں بعض لوگوں نے اس لیلہ مبارکہ سے لیلۃ النصف من شعبان بھی بتایا، سمجھ میں آ گیا، لیکن جمہور کی رائے یہ، اس کے فضائل اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ ثابت ہے، جس کو لیلۃ البراءہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کی دعوت یہ ہو گئی، لوگ اس کی مخالفت میں، دیکھو، بل ہم فی شک یلعبون، لوگ شک میں ہیں، انتظار کرو جب آئے گا دخان مبین۔ یہ دخان مبین آئے گا، کیا مطلب؟ اس فضا کے اندر ایک دھواں چھا جائے گا۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر یہ عذاب آیا تھا، اہل مکہ میں جب قحط پھیلا تو ایک دخان مبین آ گیا تھا، یخشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگ سوال کریں گے کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں، اب کیا؟ تمہارے پاس رسول آ گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس پیغمبر کو کہا معلم مجنون۔ اسی حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے، انجام دیکھ رہے ہیں حضرات دنیا میں، ایک انجام ہو گیا دخان مبین، دوسرا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک اس کی تفسیر بدر کے ساتھ ہے، جب اللہ بڑی پکڑ کے اندر پکڑیں گے، اور دوسرے کہتے ہیں آخرت مراد اس۔ اب دیکھو دنیا کے اندر انجام کی کچھ مثالیں سنو۔ قوم فرعون کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے نہیں مانا، مخالفت کی اس کی، پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور فرمایا کہ جب قوم فرعون پر عذاب آیا
تو ان پر نہ آسمان رویا نہ ان کے اوپر زمین روئی، نہ ان کو مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ذکر ہوا کس کا؟ دنیا میں حق کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی مثال آ گئی قوم فرعون، اور اس سے پہلے بھی دو باتیں آ گئی، دخان مبین اور بطشۃ الکبریٰ۔ حضرت ابن مسعود کی روایت کے مطابق اس سے مراد وہی جو دنیا میں آئے۔ اب آخرت کو دیکھ لو حضرات، یوم الفصل ان کا وقت ہے۔ آیت نمبر 40 تا ختم، حق کی دعوت کی مخالفت، آخرت میں سزائیں اور آخرت میں انعامات، دونوں قسم کا ذکر۔ ان شجرۃ الزقوم، یہ سزا ہے طعام الاسیم، اور اس کے مقابلے میں ان المتقین فی مقام امین، دونوں قسم کا ذکر ہے حضرات۔ مخالفت کرنے والوں کا انجام جہنم ہے، اور جو اس کی بات ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جنت ہو جائے۔ قرآن کریم کو اللہ نے آسان کر دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ حضرات آگے ہے سورۃ الجاثیہ۔ اس سورت کا نام الشریعہ بھی ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ اس سورت کا نام الدہر بھی ہے، ما یہلکنا الا الدہر۔ اس سورت کا نام حامیم جاثیہ ہے جو مشہور ہے۔ مکی سورت ہے، مصحفی نمبر 45 ہے، نزولی 65 ہے۔ پچھلی سورت میں حق کی مخالفت کا انجام ذکر تھا، اس صورت میں حق و باطل کے درمیان موازنہ ہے۔ پچھلی صورت میں عذاب کی وعید، اس صورت میں عذاب سے نجات کے طریقے کا ذکر ہے، عذاب سے بچنا ہے تو کیسے۔ پچھلی صورت میں بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر، اس صورت میں ان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ کی صفت عزیز و حکیم، اور آخر میں بھی یہی صفت کا ذکر۔ حضرات توجہ سے دیکھو، سورۃ الجاثیہ میں دعوت حق اور دعوت باطل دونوں کا موازنہ ہے، اور وہ کیسے موازنہ ہے؟ پہلا مضمون یہ ہے آیت 1 تا 20 کہ حق کی دعوت خدا پرستی اور بصیرت کی دعوت۔ حق کی جو دعوت ہے وہ کس کی دعوت ہے؟ خدا پرستی اور بصیرت، آنکھوں کا بینا، دل کا بینا ہونا۔ اور جو باطل کی دعوت ہے وہ نفس پرستی اور غفلت کی دعوت۔ حق کی دعوت کس کی دعوت؟ خدا پرستی، ادھر نفس پرستی، ادھر بصیرت، اور ادھر کیا ہے؟ غفلت۔ دیکھو حق کی دعوت اللہ کی طرف سے، دیکھو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے یہ کتاب، آسمان و زمین، رات دن، تمہاری پیدائش، تمام مخلوقات، سب نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں دیکھو، آدمی غور کرے تو بصیرت ہے نا۔ ان نشانیوں میں غور کر کے اللہ تک پہنچو۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیات یؤمنون ویل لکل افاک نسیم۔ اس کے مقابلے میں دیکھو جو اس دعوت سے اعراض کرتا ہے، افاک ہے، اسیم ہے، اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تکبر کرتا ہے ایسا جیسے سنا نہیں، اور جب اس کو کچھ علم ہوتا ہے تو مذاق اڑا دیتا ہے۔ دیکھا یہ اس دعوت کے مقابل میں، اولئک لہم عذاب مہین من ورائہم جہنم۔ حضرت والا کو نیند آ رہی، کون ہے؟ فرحان، اچھا، من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ آ جاؤ وضو کر کے آ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی حضرات؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنا، یہی بصیرت۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا حضرات؟ یہ جو دنیا کے سائنسدان ہیں، انہوں نے دنیا میں کیا کیا، یعنی اتنی سیر و تفریح کی، لیکن اپنے اندر یہ سفر نہ کر سکے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کر لیا، لیکن اپنے اندر اندھیرا ہے، اس کو ابھی تک سحر نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟
تو یہ اللہ جل جلالہ ہمیشہ کائنات کے نظام کو سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، یہ سب اللہ کی طرف سے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اہل ایمان کو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایام اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں چھوڑ دو ان کو، اللہ کے حوالے کرو. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکم، نبوت دیا تھا. یہ دیکھو کدھر ہے اسماعیل، حکم نبوت کے ساتھ آ گیا ہے. دیکھا یہ الگ بالکل معنی میں، لیکن ایک جگہ میں بالکل نبوت کے معنی کے اندر ہم نے پڑھا تھا. کدھر؟ شعراء میں. کیا شعراء کے اندر فوہب لی حکمن، فوہب لی حکمن وجعلنی میں وجعلنی من المرسلین. ہاں دیکھو وہاں حکم بمعنی نبوت، دونوں باتیں. بنی اسرائیل، اور یہ لفظ نبوت نہیں ہے بھائی، نبوت. اور یہ لوگ بولیں ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، بڑا زور سے نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت. نبوت زندہ باد. آنا وہ یہ تیرا کے اندر کہتے ہیں لوگ جو ہے یہ جلوس نکالتے تھے، تو کوئی مسلم لیگ کا جلوس نکالا، کوئی تو کسی نے کہا یہ سب نعرے لگاتے اللہ پاک کے بارے میں نہیں، تو بس ہم اللہ پاک کے بارے میں. تو ان کی زبان ہے نا، کہتے اللہ پاک، اس نے کہا زندہ باد، جلوس نکال. بنی اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت دی، اور ان کو رزق، پاک چیزیں دی اور فضیلت دی، اور ان کو واضح باتیں دی. انہوں نے اختلاف کیا، علم آنے کے بعد رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. ثم جعلناک امین، او امین بیٹا ہوا ہے دیکھو. ثم جعلناک ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک خاص طریقے پر رکھا، اس کی اتباع کریں اور لوگوں کے احوا کی اتباع نہ کریں. ھذا بصائر للناس. دیکھو قرآن کریم بصیرت کا سامان ہے، لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو لوگ یقین کرتے ہیں. خلاصہ کلام کیا نکلا کہ حضرات حق کی جو دعوت ہے وہ خدا پرستی کی دعوت ہے. اس لیے یہ پورا نظام کائنات کو اللہ کی معرفت کا سبب بنانا، اللہ سے غفلت کا نہیں. اور نمبر 2، جب آپ اس کائنات میں اس طرح غور کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچتے ہیں، اسی کو بصیرت کہا جائے. دل کی آنکھ سے چیز کو دیکھنا، حقیقت، یہ بصیرت ہوئی. اب آگے دیکھ لو حضرات، باطل کی جو دعوت ہے وہ کس کی دعوت ہے؟ نفس پرستی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. دیکھو اللہ خالق ہے آسمان و زمین کا، لیکن لوگ اس کائنات کے خالق کو بھول جاتے ہیں اور اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے. تو باطل کی جو دعوت ہے وہ کس بات کی دعوت ہے؟ نفس پرستی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے الہ بنا لیا کس کو؟ اپنے خواہشات کو. اور اللہ نے باوجود علم کے اس کو گمراہ کر دیا، اس کے کان پر، دل پر مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں کے اوپر آ گیا کیا؟ پردہ. یعنی خواہشات میں جب آدمی پڑتا ہے نا تو اندھا ہو جائے. آپ دیکھو جس گناہ کے اندر بھی آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کام نہیں کرتی، جب فارغ ہو جاتا ہے پھر بعد میں پریشان، پشیمان، نادم کہ یہ میں نے کیا کر لیا. سمجھ گئے؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. یہ دیکھو یہ نفس پرستی کی باتیں سنو. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. بس یہ دنیا ہے، یہاں جئیں گے مریں گے، بس ادھر ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت کہ یہ جو ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم لوگ کیوں زندہ ہیں؟
ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جی اگر اہل ایمان سے یہ سوال ہو جائے کہ آپ لوگ کیوں زندہ ہے، تو کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اپنے اس رب کو راضی کریں۔ افمن اتبع رضوان اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اس لیے جی رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ لوگ کیا چیز کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو کرتے ہیں، جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اس سے بچتے ہیں۔ دو ٹوک جواب۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر اس پر پورے ایک کانفرنس ہوئی ہے کہ ہم لوگ کیوں جی رہے ہیں، کیا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کافروں سے جب یہ سوال ہوا، ان کے بڑے بڑے دانشور جمع ہوئے، اور غالباً کہتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہوئی تھی اٹلی میں یا کہاں پر، تو آخر میں اس نتیجے پر انہوں نے اپنی مجلس ختم کی کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے انجوائے، مزے کرو، بس مزہ جس چیز میں آپ کو مزہ آتا کرو، اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب زندگی کا یہ مقصد بنا لیا جائے اور آدمی اپنے اس مزے کے پیچھے، ایک عرصے تک مزے تو محدود ہیں، مزے تو محدود ہیں، یا کھانے کا مزہ ہے، یا پیٹ کا مزہ ہے، یا شرمگاہ کا مزہ ہے، یا زبان کا مزہ ہے، یہ چند مزے ہیں نا، یہ خواہشات کے بس چند محدود سے مزے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب آدمی ان مزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارتا ہے تو اس کو پھر آگے اندھیرا اندھیرا، پھر وہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتے اور کیا کروں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں کیوں اس دنیا میں پڑا ہوں، تو وہ خودکشی کرتا ہے۔ اس لیے خواہشات کی زندگی کے پیچھے جو پڑتے ہیں، کچھ زمانے تک وہ وقتی لذت، فوری منفعت یہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد مایوسی ہے، اندھیرا ہے، پھر خودکشیاں۔ یہ اسی لیے پڑھا اللہ جل جلالہ سے تعلق، ہماری روح اللہ کی طرف سے، اللہ کا امر ہے، اللہ سے تعلق، روح مطمئن ہے۔ ورنہ اگر جسمانی تقاضوں پہ پورا عمل ہو، روحانی تقاضوں کو عمل نہ کیا جائے، جسے روح پیشان ہے اس سے ڈبے میں بند ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہ نظریہ ہے خواہش پرستوں کا، باطل پرستوں کا، دہری لوگوں کا۔ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے بس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لیا ہوا، زندہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے حکومت۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا آپ دیکھیں گے باطل پرست خسارے کے اندر پڑے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے اور اعمال نامے سب کو دکھائے جائیں گے۔ حضرات ایک بات کو بہت توجہ سے سمجھیں، دو کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں؟ ایک کتاب الہی ہے اور ایک انسانوں کی کتابی زندگی ہے۔ ایک کتاب اللہ کی طرف سے آئی اور ایک ہر انسان اپنے ملائکہ کرامن کاتبین کو املا کرواتا۔ یہ دو کتابیں، ہر اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی اور ایک کتاب ہر انسان نے اپنی زندگی میں تیار کی ہے، جس کو کتابی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کتابی زندگی میں ہر انسان اپنے عمل، اپنے اقوال کے ذریعے سے مواد ملائکہ کو لکھواتا ہے۔ قیامت کے دن ان دو کتابوں کو آپس میں ملایا جائے۔ اگر یہ کتابی زندگی اس کتابی الہی کے ساتھ موافق ہو گئی تو انسان کامیاب ہو جائے، اگر اس سے خلاف ہو گئی تو انسان نہ۔ اس لیے آگے دیکھو، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہاں کتاب کا اطلاق اعمال نامے پر ہے، اس کتابی زندگی پر اطلاق۔ انا کننا نستنسخ، ہم لکھواتے تھے جو تم کو عمل کرتے۔ اس لیے ہر انسان کے پاس کاتب قسم کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس کے پورا صبح سے لے کر شام، شام سے صبح، اور اس کی زندگی کی پورا کارگزاری کو اس میں لکھ رہے ہیں نمبر کے ساتھ۔ سمجھ گئے کیا کیا ہوا آج کی زندگی میں، تاریخ میں اس نے کیا کیا کام کیا، وہ سب لکھ لیا، کتابی زندگی تیار ہو رہی۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلون فی رحمتہ ذلک هو الفوز المبین۔
اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین۔ حضرات میں نے ایک بات آپ کے سامنے کی تھی، وہ آیت آج آپ کے سامنے آ گئی۔ قیامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ظن کا ہے یا یقین کا ہے؟ یقین کا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے عملاً ظن کے اندر مبتلا۔ دیکھو اذا قیل ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہ، جب کہا جاتا ہے کہ قیامت حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قلتم، مشرکین کافر کہتے ہیں ما ندری ما الساعہ، معلوم نہیں قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ظن کے درجے میں مانتے ہیں، وما نحن مستیقین، ہم کو یقین نہیں۔ آخرت تو یقین، ظن نہیں ہے۔ عقیدہ ظن کا نام نہیں ہے، عقیدہ یقین کا نام۔ حضرات یہ بات سمجھ میں، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ، اس لیے یہ آپ نے پڑھا کہ حق کی دعوت بصیرت کی دعوت ہے، خدا پرستی کی دعوت، اس کے مقابلے میں باطل کی دعوت یہ خواہشات کی ہے، یہ غفلت کی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے، غفلت کے اندر ڈال دے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ حضرات یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ حوامیم کے اندر کتنے حوامیم ہو گئے اب تک؟ 6 حوامیم ہو گئے، اب آخری حامیم ہم پڑھیں گے۔ حامیم احقاف ہے، سورت میں الفاظ ہے، بالاجماع مکی صورت ہے، مصحفی نمبر 46، نزولی نمبر 66 ہے۔ پچھلی صورت میں حق و باطل کی دعوت، دونوں کا اسلوب، دونوں کے حقیقت کی مخالفت، دونوں کے درمیان موازنہ، یہ پورے 6 حوامیم کا مضامین بیان ہوتے ہیں۔ اس صورت میں دعوت حق کے بعد اللہ کی سنت کا ذکر۔ حضرات جب یہ دعوت چل جاتی ہے نا، جب کوئی مصلح پیغمبر اور پھر پیغمبر کا نائب کسی قوم کے اندر اس حق کی دعوت کو پھیلا دیتا ہے، لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کیا کرتے ہیں، سنت اللہ کیا ہے، پھر اس کا بیان ہے۔ پچھلی صورت میں شریعت کی اتباع حکم تھا، اس صورت میں شریعت کی تصدیق کرنے کے لیے رسول اور قرآن کی صداقت کا بیان۔ پچھلی صورت میں اسلامی عقائد میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر، اس صورت میں بھی کر۔ صورت کے شروع میں کفار کے اعراض کا بیان اور آخر میں ان کے اہلاک کا بیان ہے۔ دیکھو حضرات، موضوع صورت قرآن کی دعوت کی حقانیت اور سنت اللہ، 2 مضمون ہے۔ پہلا مضمون ہے کہ حق کی دعوت کے بعد لوگوں کا عناد اور سنت اللہ، دوسرے حق کی دعوت کے بعد انصاف اور سنت اللہ۔ اللہ 2 مثالیں پیش کریں۔ عناد جنہوں نے کیا پھر کیا ہوا، انصاف کیا تو کیا ہوا۔ مثال آپ کے سامنے دیکھو حضرات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی پیدائش یہ فالتو نہیں بلکہ حق کے ساتھ ہے، لیکن کافر لوگ اعراض کے اندر پڑے۔ بتاؤ جس کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ان کی کوئی شراکت ہے؟ لاؤ کوئی کتاب، لاؤ کوئی ثبوت پیش کرو۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو ایسی چیز کی عبادت کرے، پکارے کہ وہ ان کی دعوت کو قبول بھی نہیں کر سکتے قیامت تک۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اور قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کے خلاف ہو جائیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں جادو ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے کہتے ہیں جھوٹ بنا کر کے لائے۔ دیکھو یہ بیان ہے ان کے ضد کا۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغمبر تو نہیں ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ پیغمبروں کا تو تسلسل چل رہا ہے، میں وحی کا تابعدار ہوں۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے تم کفر کرو، بنی اسرائیل کے لوگ اس پر گواہی دے دے جو ان کے علماء ہیں، وہ ایمان لائے، تم تکبر کرو تو پھر کیا بنے؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ کافروں کا تکبر سنو حضرات، مکہ مکرمہ کے کافر اور ہر زمانے کے کافر جن کے پاس مال کا نشہ ہوتا ہے یا اپنے جاہ و مرتبے کا نشہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہمارے پیچھے گھومتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خیر ہمارے پیچھے گھومتا ہے، جہاں ہم ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو مکہ کے کافر کیا کہتے تھے کہ اگر یہ اسلام خیر ہوتا تو ہم لوگ پہلے جاتے نا، جب ہم نہیں گئے تو یہ خیر نہیں ہے، معنی اسلام خیر نہیں، ہم خیر ہے۔
لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. حضرت علامہ ابن کثیر نے یہاں ایک بہترین عبارت پیش کی. فرمایا کہ جو بھی صحابہ کرام سے جو بات ثابت ہوگی وہ خیر ہوگا، اور صحابہ کرام سے اگر کوئی بات ثابت نہیں ہوگی دین کے نام پر وہ خیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ما من خیر الا وقد سبقونا الیہ. کوئی بھی خیر ہو تو وہ لوگ پہلے سبقت کر چکے. سمجھ گئے نا، وہ خیر میں بہت حریص. بہرحال حضرات اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب تھی جو اپنے زمانے کے اندر امام اور رحمت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، یہ کتاب مصدق ہے لسان عربی میں، تاکہ ظالم لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرائے. اس کے مقابلے میں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں پر کوئی خوف ڈر نہیں ہے. اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. حضرات اب دو انسانوں کا ذکر آئے گا. ایک وہ انسان ہے کہ دیکھو انسان کے والدین کے بارے میں ہم نے تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں حمل میں اٹھاتی ہے تکلیف سے اور جنتی ہے تکلیف سے. سبحان اللہ. حضرات ماں باپ دونوں کی بہت قربانیاں ہیں، لیکن ماں کی خاص طور پر بہت قربانی. ماں کی قربانیوں کو آدمی دیکھے نا حضرات تو آدمی کو رونا آ جائے. یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تقریباً 9 مہینے تک رہتا ہے. ماں کا اس عرصے میں سونا، لیٹنا، بیٹھنا، اپنی دوسری مصروفیات کو کس طرح ہوتا. پھر بچے کی پیدائش، یہ ماں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہوتا. اس کا درد اپنی جگہ، اور کتنی مائیں ہیں جو اس میں انتقال کر چکی. اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور جب تک اس نے کچھ بولنا اور کچھ اپنا مطلب بیان کرنا نہیں سیکھا، تب تک اس کی ساری ذمہ داری ماں کے اوپر. اس کے رونے سے وہ مطلب نکالتی ہے، اس کے ساتھ بے قرار ہے، اس کی نیند کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنی بیماری بھول جاتی ہے، سب چیزیں بھول جاتی. ماں کا بڑا حق ہے حضرات. میں آپ کو کیا بتا دوں، اپنی ماؤں کا، اپنے ماں باپ دونوں کا بہت احترام. اگر ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بچ جائیں پوری زندگی، ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. سمجھ میں بات آ گئی. تو یہاں پر ہے کہ ہم نے حکم کیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ماں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. توجہ سے اس جملے کو دیکھو حضرات. حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. حمل اس کا پیٹ میں اٹھانا، وَفِصَالُهُ دودھ چھڑانا 30 مہینے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اپنے بچے کو پیٹ کے اندر 30 مہینے تک اٹھاتی ہے. تو 2.5 سال ہو گیا. مادہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو 2.5 سال کا ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے حمل اور فصال، پیٹ میں اٹھانا اور دودھ چھڑانا، دو چیزوں کا مجموعہ مدت 30 شہر. تو جب دونوں کا مجموعہ ہے تو ہر ایک کا کتنا ہوا؟ تو فصال کا دوسری جگہ میں آیا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. سمجھ میں گیا. اور فی عامین 2 سال ہو گئے. تو 2 سال وہ ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے. تو مدت حمل 6 مہینے ہو گیا، اور مدت فصال ہو گیا کتنا؟ 2 سال. حمل و فصال 30 شہرا. حمل و فصال دونوں کی مجموعہ مدت 30 مہینے، اس میں حمل 6 مہینے کا اور فصال 2 سال کا. یہ استدلال ہے جمہور علماء کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، 2 چیزوں کا ذکر ہے، حمل اور فصال. حمل بھی 30 مہینہ اور فصال بھی 30 مہینہ. 2.5 سال. 2.5 سال تک فصال ہو، لہذا مدت رضاعت کتنا ہو گیا؟ 2.5 سال ہو گیا. سوال ہوگا کہ حمل کیسے 2.5 سال ہے؟ کہا حمل سے مراد یہاں حمل فی البطن نہیں ہے، حمل علی الکف. حمل سے مراد یعنی گود کے اندر. تو معنی یہ ہو گیا گود میں اٹھانا اور دودھ چھڑانا. یہ کتنے عرصے تک ہوتا ہے؟ 2.5 سال تک ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ دودھ پلانے کے لیے تو گود میں اٹھانا پڑے گا نا. تو حمل علی الکف مراد. اب سوال یہ ہے کہ حمل کا یہ معنی جو آپ نے کیا ہے، یہ کیا عرب کے اندر ہوتا ہے؟ جواب قرآن کے اندر ہے.
فاتت به قومها تحملہ، حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر کے لائی، گود میں ہاتھ میں اٹھایا۔ وہاں حمل بمانا حمل فی البطن نہیں ہے، بلکہ حمل بمانا علی الاکف ہے، وحمل و فصال 30 شہرہ، اس کا یہ معنی ہے، دونوں معنی کیے گئے۔ تو جو دودھ کی مدت ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک 2 سال ہے، امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال ہے، احتیاطاً فتویٰ اس پر ہو جاتا ہے کہ 2.5 سال، اس لیے 2.5 سال کے بعد اگر کوئی بچہ، مثال کے طور پر ایک بچہ 31 ماہ کا ہے، 32 ماہ کا ہے، اور اس نے کسی عورت کا دودھ پیا اور معلوم ہے کہ ابھی اس کی عمر کے 31واں مہینہ چل رہا ہے، 32واں چل رہا ہے، 2.5 سال کے اوپر 20 دن اوپر ہو گئے، 10 دن اوپر ہو گئے، 30 دن اوپر ہو گئے، 25 دن اوپر ہو گئے، مدت رضاعت سے باہر ہے، لہذا رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ بات کے اندر اگر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ جائز ہے، جائز نہیں، رشتہ جائز ہے اس لیے کہ تو حرمت رضاعت ثابت ہی نہیں ہوئی۔ حرمت رضاعت کے لیے مدت رضاعت ضروری ہے، اور مدت رضاعت جمہور علماء کے نزدیک 2 سال۔ اس لیے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے جھگڑے بھی بن جاتے ہیں، بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو رشتہ نہیں ہوا اور یہ ابھی سے یہ شش و پنج شروع ہو گیا، پریشانی شروع ہو گئی، تو ان کو بتا دو کہ مت کرو رشتہ، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بے شک والا کو چھوڑو، بے شک کام کرو۔ لیکن اگر رشتہ ہو چکا ہے پھر بیچ کے اندر لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو معلوم کرو اس کی مدت کتنی تھی۔ اگر اس نے 2 سے اوپر بھی پیا، جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ حرمت نہیں ثابت۔ جی جی، نہ، وہ امام صاحب نے کہا وہ اجارے کا بیان ہے، اس آیت کے اندر بیان اجارے کا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو یہ ماں اپنے بچے کو اجرت پر رضاعت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نفقہ باپ کے اوپر ہے، تو وہ اجرت نہیں مانگ سکتی۔ ہاں، طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب اگر باپ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، آپ کا دودھ پیے گا، کسی اور کا دودھ پیے گا نہیں، کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے، اور وہ عورت بھی مناسب اجرت مانگتی ہے، تو باپ پر لازم ہے کہ اور عورتوں کے مقابلے میں اس عورت کو ترجیح دے، اس کو اجرت دے اور اس کو دودھ کے لیے رکھے۔ لیکن یہ جو اجرت کا معاملہ ہوگا کتنے سال کا ہوگا؟ یہ حولین کاملین، سمجھ میں بات آتی؟ جی حضرات ادھر توجہ، ایک بچہ پیدا ہو گیا، حتی اذا بلغا شدہ، یہاں تک کہ وہ جوان پہنچا اپنی جوانی کو، بلغا 40 سنہ، 40 سال کی عمر پر پہنچ گیا، قال، دیکھو صالح تابعدار فرمانبردار بچہ ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ مجھ کو توفیق دے کہ میں آپ کی نعمت کا بھی شکریہ ادا کروں، اور میں اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا کروں، جو آپ نے میرے والدین، اور میں اچھا عمل کروں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے۔ ایک طرف تو ایسے صالح قسم کے لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے صلاح کی دعا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں والذی قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین کو کہا اف لکما، تم پر تف ہے۔ دیکھو اسے بدتمیز قسم کے لوگ، اتعیداننی ان اخرج، تو مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، نہیں مانتا ہوں اس بات کو۔ وہما یستغیثان اللہ، وہ فریاد کر رہے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، کفر مت کرو، بے دینی مت کرو۔ وما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سب ایسے من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، دونوں قسم کی اولاد کے۔ دیکھو جب حق کی دعوت چلتی ہے نا، یہ حق کی دعوت یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک آدمی نے قرآن کا درس شروع کیا، حق کی دعوت تو کسی بھی شکل، یہ تو والدین نے اپنے بچوں کو نہیں دعوت دی، وَإِلَكَ آمِن۔ اس دعوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ یہ جو حق کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، یہ لوگ کس میں پڑھتے ہیں؟ خسارے کے اندر پڑھتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجات ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو آنکھ پر پیش کیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا تم نے دنیا میں اپنے مزے کر لیے تھے، آج تم کو عذاب ملے۔
حضرت ایک اور مثال ہے قوم عاد کی، اخاعات۔ حضرت ہود علیہ السلام جب کہ احقاف کے علاقے میں، وادی احقاف یہ جو ہے نا عرب کے جنوب کے اندر ہے، یمن کی جانب ہے۔ قوم عاد جانب یمن میں، اور قوم سمود یہ جو ہے نا شمال کی جانب ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب دعوت دی اور یہ بتایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انہوں نے انکار کر دی اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو عذاب یہ۔ حضرات کچھ عرصے تک ان پر قحط سالی آ گئی، تو انہوں نے اس پیغمبر کو کہا کہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ پیغمبر نے دعا کی تو ایک بادل آئے، بادل جب آیا تو لوگ بڑے خوش ہوئے، سمجھ گئے نا، ان پر ایک زمانے تک قحط سالی تھی، پھر ایک بادل آئے، بادل جب آیا تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ بادل جب آیا ان پر اس میں سے بارش نہیں نکلی بلکہ ہوا نکلی، اس کے اندر آگ تھی، ریح فیہا عذاب علیم۔ اس لیے جب ہوا چلتی تھی نا بارش سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، گھر میں جاتے تھے باہر آتے تھے، اندر جاتے باہر آتے تھے، جب تک بارش نہیں ہو جاتی آپ پریشان رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، رسول اللہ آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے؟ میں نے جب بھی دیکھا جب بارش شروع ہوتی ہے ہوائیں چلتی ہے بس آپ اتنے بے چین ہوتے ہیں، رنگ تبدیل ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں۔ کہا مجھے یاد پڑتا ہے قوم عاد پر بھی یہ ہوا جب آئی تھی بڑے خوش ہو گئے تھے کہ ھذا عارض ممطرنا، اور قرآن نے کہا یہ عارض ممطرنا نہیں ہے، اس میں سے آگ نکلے۔ تو جب تک بارش نہیں ہو جاتی مجھے اس خطرہ لگ رہا ہے۔ یہ دیکھو، جس کا ضمیر جتنا بیدار ہوگا اور جس کا دل جتنا زندہ ہوگا اس کو اللہ کا اتنا خوف ہو، سمجھ گئے؟ ریح فی عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربک۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تباہ ہو گئے کہ صرف ان کے گھر رہ گئے، اور ہم لوگوں نے ان کو وہ قدرت و طاقت دی تھی جو تم کو نہیں دیے، سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تمہارے آس پاس کی بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا، پھر ان کے وہ خدا نے کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ حضرات ادھر توجہ، حق کی دعوت کا جس نے انکار کیا ہے، اللہ جل جلالہ کا قانون یہ ہے کہ ایک زمانے تک مہلت دیتے ہیں، پھر ان کو اللہ پکڑ لیتے ہیں، اور جب اللہ پکڑ لیتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ان کے جتنے جھوٹے اور جعلی خدا ہیں وہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آتے۔ سمجھ میں بات آتی؟ اب دوسری مثال سن لیں حضرات، حق کی دعوت کے سامنے جب انصاف کیا جائے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ ہدایت دے دیتے۔ انصاف بڑی چیز ہے، ظلم بڑی خطرناک چیز۔ اگر آپ بالکل خلاصے کا الفاظ بولو، دنیا کے اندر جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اپنے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، اور انصاف کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو بہت کچھ دیا۔ اور یہ انصاف اپنے قول میں بھی ہوتا ہے، اپنے عمل کے اندر بھی۔ اذا قلتم فعدلوا، اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل۔ حضرات بہت سی جگہوں میں ہم اپنی باتوں کے اندر غلط بیانی کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنی طرف کی باتوں کچھ اور بول دیا، اور بڑے بڑے نامور لوگ اور بڑے بڑے ظاہر کے اندر دیندار لوگ قول کے اندر عدل نہیں ہے، غلط بیانی۔ دو فریق سامنے بیٹھتے ہیں اور ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سچ کون ہے جھوٹ کون۔ جھوٹ کے اندر اپنی تعریف چل رہی ہے، جھوٹ میں اپنی کارگزاری بیان ہو رہی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جو سچ ہے بولو، نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ۔ انصاف بڑی چیز ہے حضرات، اس بات کو یاد رکھ لینا، اپنی زندگیوں کو انصاف پر، عدل پر لا۔ کہیں تم کو اختیار ملے گا، اس اختیار کو عدل کے ساتھ چلاؤ۔ کہیں پر بات کرو، عدل کے ساتھ بات کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ لیں حضرات، اور جنات کی ایک جماعت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ قرآن سننے لگے، جب قرآن سنا تو کیا کیا؟ قَالُوا أَنصِتُوا، چپ، خاموش۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ عدل کا پہلا مرحلہ خاموشی۔ آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی
آپ قبول نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سمجھ لو پھر فیصلہ کرو، لیکن پہلے مرحلے میں خاموش تو ہو جاؤ۔ پہلے مرحلے میں رد کر دیا، یہ انصاف نہیں۔ جب آپ کے سامنے بات ہو گئی، اب آپ اس فیصلے میں ابھی جلد بازی مت کرو، قبول بھی جلدی مت کرو، یہ نہیں کہتے کہ جلدی قبول کر لو، لیکن رد بھی تو جلدی مت کرو، کم از کم خاموش ہو کر اس بات کو سن تو لو، پورا سن لو۔ اگر آپ کسی چیز کو غلط کہتے ہیں پورا بصیرت کے ساتھ غلط کہتے ہیں، اگر آپ کسی بات کو ٹھیک کہتے ہیں پورا بصیرت کے ساتھ سمجھ کر ٹھیک کرو، اندھے اس میں نہ فوراً قبول نہ فوراً رد۔ جنات نے سنا ہے تو کہنے لگے انصتو، خاموش، اور ذرا جب سنا ہے تو قبول کر لیا، تو ولوا الی قومہم منذرین، اپنے قوم کو منذر بن کر لوٹے، اور جا کے اپنے قوم کو کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق، یہ تو حق کی دعوت ہے، یہ تو صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، پورا دعوت ہے۔ تو قانون یہ ہوا کہ جب دعوت چلے گی، یہ بات سمجھ لو اچھی طرح، جب بھی کسی ماحول کے اندر حق کی دعوت چلے گی، اصلاح کا کام ہوگا، تو اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے انصاف پسند، وہ اس کو سنیں گے، وہ بیٹھیں گے، وہ غور کریں گے، وہ اس کو قبول کریں گے، اور کچھ ہوں گے بہت ضدی، انا پرست، ہٹ دھرم، متکبر، بہت معتبری کرنے والے قسم کے لوگ، سرکش، وہ اس کو رد کر دیں گے۔ سمجھ میں آگے؟ یہ سب مثالیں موجود ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ظلم کرے، جو ہٹ درمی کرے، ضد کرے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو انصاف کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا۔ حضرات یہ حوامیم آپ کے سامنے بیان ہو گئے، الحمدللہ بہت بڑا باب آپ کے سامنے قرآن کا بیان ہو گیا، حوامیم سبعہ، سمجھ گئے؟ 7 حوامیم ہیں، یہ تو بہت مختصر میں نے بیان کر دیا نا، اب آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ دورہ صرف ایک مدخل ہے، یہ آپ کو قرآن کریم کے فہم کے لیے ایک دروازہ ہو گیا جس میں آپ داخل ہو، اب آپ مستقل لگے رہیں گے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، تفاسیر پڑھیں گے، خود اپنا تدبر کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب۔ قرآن کی صحبت میں وقت گزارے، سمجھ گئے نا؟ حضرات کتنا رہ گیا؟ 4:45 سپارے اور پڑھیں بس۔ اختلف العلماء، ہاں کیا ہاں بشاشت غالب، صحیح ہے الحمدللہ۔ نہیں ابھی آسان ہے حضرت، ویسے جمعرات کے دن میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہم ایک وہ کر لیں گے، تو وہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، صبح سے ہم بیٹھ کے 10 بجے تک سبق پڑھ لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، کوئی مسئلہ بنے گا نہیں انشاءاللہ۔